اس طرح سے ہوا تھا کہ 2012 کی بات ہے کہ میری جو نارویجین فرینڈز ہیں وہ میری ہر بات جو ہے نا اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ شوق پورا. لیکن وہ پھر مجھے آواز آئی اس کی بجائے کہ آپ رک کیوں گئیں، آپ پڑھیں نا. تو میں نے کہا اچھا. پھر وہ ایک اور پیراگراف پڑھ ڈالا، پھر رک گئی. کہنے لگا آپ بی بی پڑھتے ہی جائیں، آپ کو کس نے رکنے کے لیے کہا ہے. تو وہ پھر پڑھتے پڑھتے جو ہے انہوں نے پورا بلیٹن سنا، اور ہال میں مطلب کوئی 100-150 کے قریب لوگ موجود تھے. تو وہ تالیوں کی گونج نے بتایا کہ ہم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت خاتون سے کرتے ہیں. گورنمنٹ کالج سے لاہور سے کیمسٹری کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ایز اے لیکچرر. پی ٹی وی پی اینکر پرسن بنی. ناروے شفٹ ہو گئی، وہاں پہ کمیونل جج بنی، اور پھر انوائرمنٹل سائنسز کی طرف آ گئی. آج کل پی ایچ ڈی کر رہی ہے انوائرمنٹل سائنسز میں. ملٹیپل اسپیکٹس ہے اس پرسنالٹی کی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. شائستہ سب ویلکم. جی شائستہ، بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا پہلے بتائیں نا شائستہ، آپ کی ارلی لائف کہاں سے شروع ہوئی گئی، کہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی؟ لاہور سے آپ بلانگ کرتی ہیں بیسیکلی؟ جی بیسیکلی یہ ہمارا تعلق لاہور سے ہی ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ پیدائش جو ہے وہ جھنگ میں ہوئی تھی. اچھا، جنگ میں. اور لیکن پیدائش کے فوراً بعد ہی کیونکہ ہم لوگ لاہور آ گئے تھے، تو بس شاید اس سرزمین کا کچھ ہمارے ساتھ لگنا تھا تو اس لیے اسکولنگ وغیرہ آپ کی لاہور ہاں میں؟ اسکولنگ ساری لاہور میں ہوئی. جی. اور پھر اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم ایس سی کیا کیمسٹری میں. اور اس کے بعد مجھے لیکچرشپ آفر ہو گئی تھی. لیکچرشپ کہاں پہ تھی؟ اور وہیں پر لاہور میں ہی. لاہور میں تھی. جی. اور 5 سال پھر جب میں نے جاب کر لی تو پھر مجھے تھا کہ اب اس چیز کو آگے بڑھایا جائے. تو میں نے پھر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور وہ بھی ڈاکٹر شاہد انصاری کے ساتھ کیمسٹری میں ہی. تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی ان دونوں درسگاہوں نے میری جو علمی اور جو یہ تحقیقی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں بہت مدد دی. لیکن بیچ میں پھر آپ کہیں پی ٹی وی پہ اینکرشپ کی طرف بھی آ گئی، یہ لیکچرشپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا؟ بس یہ کچھ ایک یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس وقت ہو تو اس کو کسی نہ کسی تعمیری کام میں استعمال کیا جائے. تو کچھ شروع سے یہ تھا کہ ہر بات کو ٹھہر ٹھہر کے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنا. تو وہ پھر میرے والد صاحب ان کی ایک دفعہ یہ تھا کہ آنکھوں کا جب آپریشن ہوا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے اخبار سنا دو. تو میں اخبار ان کو پڑھ کر سنا رہی تھی. آپریشن ہوا تھا تو آنکھیں ظاہر ہے کہ بند تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اخبار پڑھ کر سنائیں، تو آپ تو ریڈیو کھول دیا آپ نے. تو میں نے کہا نہیں نہیں یہ میں ہی پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں. کہنے لگے اچھا ایک دفعہ پھر پڑھو. تو جب میں نے دوبارہ سے پڑھی تو انہوں نے بڑا غور سے اس کو سنا کہ یہ تو واقعی ایسے لگ رہا ہے جیسے عشرت فاطمہ خبریں پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ میں ہی پڑھ رہی ہوں. تو کہنے لگے کہ بیٹا جا کے آپ آڈیشن دیں، آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، تو اس کو استعمال کریں. تو چونکہ اب والد صاحب کی آشیرواد حاصل ہو گئی تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور اتفاق سے جس دن گئی تو اسی دن آڈیشن بھی ہو رہے تھے. تو لوگ تو ریہرسل کر رہے تھے، اسکرپٹ پکڑے ہوئے تھے بڑے بڑے انہوں نے، اور وہ اپنا تیاری کر کے آئے تھے. ہم بغیر تیاری کے چونکہ گئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ پھر جب ہم گئے وہاں پر خبریں پڑھنے کے لیے تو سب لوگوں سے وہ ایک ایک دو لائنیں سن رہے تھے اور ان کو اتار دیتے تھے. تو پھر جب میں گئی تو میں نے کہا کہ ایک دو لائنیں ہی سن رہے ہیں نا سب سے، تو میں بھی ایک دو لائنیں پڑھتی ہوں. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور 2 لائنوں کے بعد جو ہے وہ مجھے آواز نہیں آئی کہ رک جائیں یا اتر جائیں. تو میں نے کہا چلو ایک پیراگراف پڑھ دیتی ہوں پورا. وہ پوری ایک خبر پڑھی تو اس کے بعد میں رک گئی. میں نے کہا اب تو کہیں گے نا کہ جائیں بی بی اب ہو گیا شوق پورا.
لیکن وہ پھر مجھے آواز آئی اس کی بجائے کہ آپ رک کیوں گئیں، ہم، آپ پڑھیں نا. ہم، تو میں نے کہا اچھا. پھر وہ ایک اور پیراگراف پڑھ ڈالا، پھر رک گئی. کہنے لگا آپ بی بی پڑھتے ہی جائیں، آپ کو کس نے رکنے کے لیے کہا ہے. تو ہم، وہ پھر پڑھتے پڑھتے جو ہے انہوں نے پورا بلیٹن سنا، اور ہال میں مطلب کوئی 100 150 کے قریب لوگ موجود تھے. تو وہ تالیوں کی گونج نے بتایا کہ ہم سلیکٹ ہو گئے. صحیح. یہ جی ہاں. کون سا ایریا تھا، کس سن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے 94 سے لے کے اور 2004 تک 10 سال پھر میں نے پی ٹی وی کے ساتھ 10 خبرنامہ سال پڑھا ہے. جی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں خالد حمید اور رشید فاطمہ جیسے لیجنڈز کے ساتھ میں نے پڑھا. پورے. اچھا اس وقت کیسی رہا آپ کا جو شائستہ آپ کا جو لیکچرشپ کا ایکسپیرینس تھا؟ ہاں تدریس جو ہے وہ تو شاید ایسے لگتا ہے جیسے بچپن سے ہی نا ایک گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. تو بچپن میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اپنے گرد بچوں کو اکٹھا کر لینا اور ان کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہنا. مثلا میتھس میرا بہت اچھا تھا، پھر انگلش کا. تو ان کو وہ جو رولز ریگولیشنز ہوتے تھے نا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور پیسو وائس ایکٹیو وائس، وہ بچوں کو ذرا مشکل سے سمجھ آتے ہیں، گرامر کے رولز. تو وہ چونکہ ہمیں آتے تھے تو ہم بس تب سے ہی کلاس شروع کی ہوئی ہے. لیکن جو لیکچرشپ میں تھا تو وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر آپ نے جب پوری ایک کلاس کو لیکچر دینا ہے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جب میں ان کو پڑھا رہی ہوں تو میں خود بھی سیکھ رہی ہوں. مطلب آپ جب کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ آپ کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو مجھے تدریس کی سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے. اچھا تو پھر تدریس بھی ہوا، پی ٹی وی کی اینکرشپ ہو گئی، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ ناروے چلی گئی، یہ جی کیا ہاں. سٹوری ہے؟ یہ بس ایسے ہوا کہ جب میں قائد اعظم یونیورسٹی آئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو اس ٹائم پہ میرا نکاح ہو گیا، اور مجھے پھر ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ناروے جانا تھا. وہ پہلے سے ناروے میں تھے؟ وہ پہلے سے ناروے میں تھے. اچھا. تو پھر جب وہ ناروے چلی گئی تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ زبان دوسری ہے، کلچر ایک دم، مطلب آپ کو وہاں جا کر بہت زیادہ شوقس لگتے ہیں. تو مثلا موسم وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، پھر دن اور رات کی جو لمبائی اور چوڑائی وہ سب کچھ ڈفرینٹ ہے. پھر یہ کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ رہنا سہنا اور ہر چیز یہاں سے بالکل مختلف. کبھی کبھار ایسے لگتا تھا جیسے میں جنت میں آ گئی ہوں. اچھا. کہ وہاں پر لوگ اتنے پولائٹ ہیں کہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دو لوگ جب بات کرتے ہیں تو تیسرے کو نہیں پتہ چلتا. اور پھر یہ کہ اگر آپ ان میں نا مدد کا جذبہ بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا. اس کو کہتے ہیں نارویجن میں سامر بائٹ کرنا. سامر بائٹ یعنی مل جل کر کام کرنا. ہمارے یہاں بھی یہ ٹرمینالوجی ہے، لیکن اس کا جو عملی استعمال ہے وہ میں نے ناروے میں دیکھا. کہ اگر مجھ سے کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ میں اگر اٹھانے کے لیے جھکی ہوں تو 2 ہاتھ اور آ جائیں گے اٹھانے کے لیے. ہر چیز میں اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں، لیب میں جب کام کر رہی ہوتی تھی تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری جو کو سپروائزر ہے وہ جرمن تھی وہاں پر، جن دنوں میں ناروے میں اوسلو یونیورسٹی سے کر رہی تھی نا ایم ایس انوائرمنٹل کیمسٹری میں. تو میری جو کو سپروائزر ہے وہ نہیں، جرمن. ناروے میں تھوڑا سا کہانی کو ذرا، آپ جب وہاں پہ گئی تو آپ وہاں پہ آپ نے ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں؟ جی جی، کیونکہ میں یہاں سے جب پی ایچ ڈی کرتی ہوئی ادھر گئی تو میرے دل میں ایک دکھ تھا کہ میں مطلب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میری تعلیم شاید ادھوری رہ اچھا گئی تو ہے. وہاں پہ آپ نے ایڈمیشن لیا کیا ایم ایس پی ایچ ڈی کس میں؟ چونکہ ناروے کا سسٹم کچھ ایسے ہے کہ پاکستان کا جو ماسٹرز ہے وہ وہاں پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے بی ایس، بیچلرز، ٹھیک ہے. بالکل تو بالکل. پھر ہمیں دوبارہ سے ماسٹر کرنا پڑا. اچھا. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ مجھے اینڈ ایڈمیشن دیٹ ماسٹر واز ان کیمسٹری انوائرمنٹ. انوائرمنٹل کیمسٹری. اچھا تو آپ آہستہ آہستہ کیمسٹری سے ٹورڈز کیمسٹری سے میں انوائرمنٹ، انوائرمنٹل کیمسٹری تو میں آپ چلی نے گئی. اوسلو سے انوائرمنٹل کیمسٹری میں ماسٹر کیا. جی 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 اینڈ دیٹ واز وچ ایئر؟ یہ میں نے کیا تھا مطلب 2010 وغیرہ میں. اچھا. کیونکہ مجھے پہلے زبان سیکھنی تھی وہاں پر، اور مجھے ظاہر ہے کہ ایڈجسٹ کرنا تھا اس انوائرمنٹ میں. تو پھر آپ کو، اور پھر ماسٹرز جو ہے وہ وہاں پر ایک ہائی ایجوکیشن ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے یہ ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ نے زبان بھی سیکھنی ضروری ہے. تو پھر جب آپ نے وہاں سے ماسٹر کمپلیٹ کی دین یو جوائنٹ کوئی جاب وغیرہ
کیونکہ بعد میں ہم آپ کی جی ہاں کمیونل پھر جج کی طرف آتے ہیں کہ آپ تو پھر کہیں اور نکل گئی. ہاں وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ 2012 کی بات ہے کہ میری جو نارویجین فرینڈز ہیں وہ میری ہر بات جو ہے نا اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی تھیں کہ یہ بڑا ہی سچائی اور ایمانداری کے اصول جو ہے نا اس کے اندر مطلب ناروے میں تو ہے، جی لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ مجھ سے بات کرتی تھیں تو ہر چیز میں ان کو نا میری یہ چیزیں پسند آتی تھیں. تو جب ٹھیک ہماری کمیون میں کیونکہ وہاں پر کاؤنٹی کو کمیون کہا جاتا ہے، تو ہماری کمیون میں کچھ اس طرح کی پوسٹ آئی تھیں ججز کی، تو انہوں نے مجھے نامینیٹ کر دیا، تو اس طرح سے وہ الیکٹ ہو کے میں جج بن گئی. اچھا اچھا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کیونکہ میں کوئی لا گریجویٹ نہیں تھی اور کوئی مجھے ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اس چیز کا. تو لیکن یہ کہ ناروے میں آپ کو جو ہے اگر کچھ نہیں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا. وہاں پر آپ کو باقاعدہ پھر ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ کو سکھایا جاتا ہے. تو ہم لوگوں کی اورینٹیشن ہوئی، ہماری ٹریننگ ہوئی اور پھر ہم جج کے عہدے پر فائز ہو گئے. چلیے شائستہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں نا، جی آگے جی آپ کی جی کہانی کو پھر جاری رکھتے ہیں. جی جی بالکل.